बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ ایک اپنے حلقے سے ایک مسترد ہوا ریجیکٹڈ پولیٹیشین ہے. اس کو اپنی عوام نے مسترد کیا ہے اور یہ اسمبلی کا ممبر بھی نہیں ہے. اور جو پی ڈی ایم ہے میرے خیال میں پوری قوم جان چکی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو وجود ہے ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ چوری کا پیسہ بچاؤ، اور یہ تمام جو مہم چل رہی ہے صرف چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے چل رہی ہے. اب تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ انہی لوگوں نے اپنے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں کرپشن کے حوالے سے کیا کیا بیانات دیے اور کس کس طرح کے الزامات لگائے. اور آج یہ اکٹھے ہیں اور عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا آن ریکارڈ اور آپ سب کے سامنے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ آر یا پار، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان کی ہی ہے کیونکہ انہوں نے جو کرپشن کی ہے اس کے ناقابل تردید ثبوت اس وقت ان کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف اس وقت موجود ہیں اور یہ اس سے بچ نہیں سکتے، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور یہ جو شور شرابہ کر رہے ہیں، یہ جو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اوچھے ہتھ کنڈے اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ ہمارا چوری کا پیسہ بچ جائے. اب چاہے زرداری ہے، چاہے نواز شریف ہے اور چاہے مولانا ہے. ابھی میں فضل الرحمان کے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں مزید اس کی بھی کہ اس کے اپنے کیا حالات ہیں. اب تک یہ بہت نعرے بازی کر رہا ہے اور بہت چیلنج کر رہا ہے کہ جی میرے پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میں ٹچ بھی نہ ہوں. تو یہ بھی ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کو دستاویزات دے رہا ہوں کہ کس طرح اربوں روپے پہ اس نے بھی ہاتھ صاف کیا ہے اور اسی لیے یہ ان کا اس وقت سربراہ بنا ہوا ہے. نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے اور اس وقت ایک اشتہاری اور مفرور ہے. اور ڈھٹائی کی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں آپ کہ اس وقت وہ وہی کرپشن کا پیسے سے جو محلات اس نے خریدے ہیں انہی میں رہائش پذیر ہے اور وہاں پہ بیٹھ کر ہمارے اداروں کے خلاف عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہا ہے. اور اس کی جو یہ بیٹی ہے جو کہ حقیقی مالکن ہے مریم صفدر، اس کی اس جائیداد کی، ان محلات کی، وہ خود ضمانت پہ باہر پھر رہی ہے اور وہ اپنے باپ کی چوری بچانے کے لیے یہ جلد سے جلوس کر کے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اب چوروں کا سردار کون ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے چوروں کا سردار اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جو چوری میں مہارت بھی رکھتا ہو اور چوری چھپانے بھی مہارت رکھتا ہو. اسی لیے انہوں نے اس فضل الرحمان کو اپنا سردار بنا لیا ہے. اور یہ وہ فضل الرحمان ہے جس نے سیاست کی آغاز کی اسلام کے نام پہ. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر آئی اور اس کا وقت تھا تو اس نے ایک فتویٰ دے دیا کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے. پھر ڈیزل کے پرمٹ لے کر اس نے وہ فتویٰ ختم کر دیا. اور آج یہ وہی شخص ہے کہ اپنی ایک طرف اس نے مریم کو بٹھایا ہوا ہے، ایک طرف آسوہ کو بٹھایا ہوا ہے، اور عورت کی حکمرانی پہ فتویٰ دینے والا کہ حرام ہے آج عورتوں کے درمیان میں بیٹھ کر وہ جو ابا اور بچاؤ جو تحریک چل رہی ہے، کرپشن بچاؤ تحریک چل رہی ہے، اس کا سربراہ بنا ہوا ہے. اب اس کے بعد اس شخص نے متواتر ہر حکومت کا حصہ بن کر اربوں روپے لوٹا ہے. اربوں روپے کی جائیدادیں جو ہیں وہ اس نے لوٹ مار کر کے کمائی ہیں بے نامی. اور یہ جو میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں تو میرے خیال میں تقریباً 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اور یہ تمام ڈیٹیل جو ہے یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ الزام نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے مجھے عدالت میں لے جائے، ڈیفیمیشن کا کیس کرے میرے اوپر، میں عدالت میں یہ تمام جائیدادیں اس کی ثابت کروں گا. اس کے علاوہ مزید کام بھی میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی اور جائیدادیں بھی میں نکال رہا ہوں اور آپ کے سامنے آئے گا کہ کتنے اربوں روپے اس نے اس اقتدار میں ہر پارٹی کے ساتھ رہ کے کمائے. اور اس سے آج تک یہ کہتا ہے کہ نہ میرا کوئی کاروبار ہے، نہ اس کے بچوں کا کاروبار ہے، نہ اس کے بھائیوں کا کاروبار ہے. لیکن یہ اربوں روپے کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ سمجھ چکا ہے اس بات کو کہ اب میرے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور اسی لیے چوروں کا سردار بن کے اسلام کا نام لینے والا آج چوروں کا محافظ بن کے اپنی چوری، ان کی چوری بچانے کے لیے ان کے لیے سربراہ بن کے ایک تحریک چلا رہا ہے. اب یہ کچھ سوالات میرے اور بھی ہیں اس کے علاوہ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اربوں روپے کھانے کے علاوہ کچھ اور سازشوں کا بھی حصہ رہا ہے. اس ملک کے اندر بیرونی قوتیں جو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے جو کام کرتی رہی ہیں یہ ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہے. اور یہ بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ مجھے لے جائے عدالت میں ثابت کروں گا کہ یہ الزام نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے اور ثبوت دوں گا اس کے. میرے 4 سوال ہیں اس سے اور میں میڈیا سے اور قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 13 کے جلسے میں اپنی تقریر میں جو آ رہا ہے اس میں ان 4 سوالوں کے بھی جواب دے دے. اگر یہ ان کی تردید کرے گا
تو میں ثبوت دوں گا، اور اگر تردید نہیں کرتا تو ہمیں بتائے ان کا جواب، اور یہ بھی وعدے کر دے اپنی باقی جو باتیں سے کرنی ہے ساتھ یہ بھی کہہ دے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا ایم آئی سی سے ساتھ رابطے رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ ایم آئی سی سے رابطے جو کر رہے تھے کس بنیاد پہ کر رہے تھے اور کیا بات چیت آپ کر رہے تھے؟ قوم کو آپ اس کا جواب دیں، قوم کو واضح کریں گے۔ دوسری بات کہ انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں آپ کا جمعیت علماء اسلام ہند کا جو آپ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جس کا نام ہے مولانا محمود احمد مدنی، وہ بھی موجود تھا۔ آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا بات چیت ہوئی، کیا بات ڈسکس ہوئی، اور میٹنگ کیوں کی آپ نے؟ یہ بھی میں ایک جواب مولانا صاحب سے قوم کی طرف سے اور میڈیا کی طرف اپنی طرف سے ایک جواب مانگتا ہوں۔ تیسری بات کہ آزادی مارچ جو مولانا صاحب نے آزادی مارچ کی، آزادی مارچ کی ٹائمنگ آپ چیک کریں۔ عمران خان نے جب عالمی سطح کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا تو اسی وقت اس نے آزادی مارچ کا یہاں پہ اعلان کر دیا، اور جتنا نقصان اس نے مسئلہ کشمیر کو پہنچایا آزادی مارچ سے، شدید نقصان پہنچایا ہے، اس کا اندازہ سب کو ہے۔ اب میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اس آزادی مارچ سے پہلے اور اس کے دوران اس کے بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ رابطے تھے، متواتر رابطے تھے، آخر وہ ان سے کیا بات چیت کر رہا تھا؟ آزادی مارچ تو اس نے کیا یہاں پر کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، لیکن ان کے ساتھ رابط کا جواب دے کہ کیا بات چیت یہ کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے میرا اس کے اوپر کہ فرقہ واریت کی گھناونی سازش میں پاکستان میں یہ انوالو رہا ہے، یہ حصہ رہا ہے اس کا، اور اس کو فنڈنگ بھی ہوئی ہے اس کی۔ یہ قوم کو جواب دے کہ آخر اس نے شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے جو فنڈنگ لی اور یہ اس کا حصہ رہا، تو اس کا جواب قوم کو اس کو دینا پڑے گا۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو شروعات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ جی یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور دھاندلی سے آئی ہے۔ ابھی گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا ہے آپ کے سامنے، باوجود اس کے کہ مہنگائی ان کی وجہ سے جو آئی ہوئی تھی ملک میں، اور ہم نے ماشاءاللہ کنٹرول بھی کر لی ہے، ان کو بدترین شکست ہوئی وہاں پر۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی حلقہ کھولنا ہے، کسی طرح کی بھی آپ نے کسی سے سروے کرانی ہے، جو بھی کرانا ہے آپ کرا سکتے ہیں وہاں پر۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس سے بہترین الیکشن دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا۔ ساتھ ساتھ فضل الرحمان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، آپ الیکشن ٹریبیونل میں کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اپنا حلقہ کیوں نہیں کھلوایا؟ میں تیار بیٹھا ہوں، آپ سے الیکشن لڑنے کو بھی تیار ہوں، دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں، آپ وہ بھی نہیں مان رہے۔ پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حلقہ کھلواؤ، میں یہاں پہ میڈیا کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ میں حلقہ کھلوانے کو بھی تیار ہوں، آپ وہ بھی نہیں کر رہے، اور الزام لگائی جا رہے ہیں کہ جی دھاندلی اور سلیکٹڈ ہے۔ ماشاءاللہ ہماری حکومت نے ان کی چوریوں کے باوجود اکانومی کو سنبھال لیا ہے۔ ان کی چوریوں کے باوجود آج وہ مافیا جن کی وجہ سے مہنگائی تھی، ان مافیا کا مقابلہ کر کے چیزوں کو سستا کر دیا، اور آگے انشاءاللہ مزید سستی ہوں گی۔ اور میں یہ سوالات 48 گھنٹے ٹائم دے رہا ہوں، 13 تاریخ کو اس جلسے کے اندر ان سوالات کے جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ بیرونی قوتوں کے کہنے پر ملک کے خلاف سازش کرنے والا شخص اگر ایک پی ڈی ایم جیسی چور بچاؤ تحریک کو لیڈ کر رہا ہے اور کھڑا ہو کر ہمارے اداروں پہ باتیں کر رہا ہے، ہمارے اوپر سوالات اٹھا رہا ہے، قوم کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے کرونا کی وبا کے باوجود، تو اس کو بھی جواب دینے پڑیں گے۔ یہ یا جواب دے گا اور یا مجھے عدالت میں لے کے جائے گا، میں اس کو فیس کرنے کو تیار ہوں۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ آج قبیلہ کے اندر ری شفلنگ ہے، ون بائی ون ارے کے کر لو۔ دو باتیں اس میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی اثاثے ہیں مولانا فضل الرحمان کے، یہ میں نے جس طرح بتایا کہ یہ چوروں کا سردار ہے اور یہ مہارت رکھتا ہے چوری کرنے میں بھی اور چوری چھپانے میں بھی۔ یہ زیادہ تر بے نامی ہیں اس کے، اور یہ تمام ثبوت میں ریفرنس میں ان کو بھیجوں گا، اور اس کے اوپر میں ثبوت کے لیے خود بھی پیش ہوں گا۔ اور یہ جمع کرنے میں بڑا ٹائم لگا ہے، کیونکہ جس طرح مہارت سے اس نے زمینیں اور جائیدادیں لی ہوئی اربوں روپے کی، اور جس طریقے سے اس کو لوگوں کے نام پہ اسے بے نامی لی ہوئی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں سب آپ کو مل رہے ہیں، اپنی ٹی وی اسکرین پہ پوری قوم کو بھی آپ دکھائیں۔ اور میں چیلنج بھی کر رہا ہوں ساتھ کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو میرے پہ ڈیفیمیشن کا کیس کر دے۔ میں تو منڈے والے دن بھیج دوں گا، تیار میں نے کر لیا۔ اس میں کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو آلریڈی میڈیا پہ آ چکے ہیں اور انڈر انویسٹیگیشن بھی ہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ نئے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں۔ تو ادارے اس پر اپنا کام کر رہے ہیں، میرے انڈر تو آتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو میں چیزیں آپ کو دے رہا ہوں آج،
ان پہ میں ہر عدالت میں جانے کو تیار ہوں, ہر جگہ ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ یہ پراپرٹیز بینامی اسی کی ہیں اور اس نے کرپشن کے ذریعے اس لیے کمائی ہیں کہ ابھی تک یہ, اس کے بھائی, اس کے بیٹے کوئی کاروبار شو نہیں کر رہے, کوئی اپنا ذریعہ آمدن شو نہیں کر رہے, تو آخری اربوں روپے کی بینامی جائیداد کہاں سے آئی ہے؟